اب یہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ کیس سن لیتے ہیں عمران خان کو اسی وقت رہا ہو جانا چاہیے. کوئی بھی جج شرمندگی میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا کیونکہ ان کو رہا کرنا پڑے گا. اس لیے ہر دفعہ جب ڈیٹ لگتی ہے ان لوگوں کو کہیں سے آرڈر آتا ہے, کبھی لائر بھگا دو, کبھی جج ہی بھگا دو. اب ہمیں 3 گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں, پھر جا کر مشکل سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ڈیٹ نہیں دیں گے, ہم بہت مصروف ہیں. انہوں نے کہا, ججز نے کہا ہم بہت مصروف ہیں, ہم اگلے ہفتے شاید آپ کو ڈیٹ پھر بتائیں گے. ہمارے اصرار کرنے پہ اب انہوں نے 26 تاریخ کی تاریخ ڈال دی ہے جو جمعرات بنتا ہے, اور آج سے 15 دن کے بعد. آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کو یہ رہا نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی آپ کو آ کے آئندہ کہے کہ عمران خان رہا ہونے لگیں, میں ٹی وی پہ کہنا چاہتی ہوں وہ عمران خان کے دشمن ہیں. وہ عمران خان کے دشمن ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان جو تحریکی کال دیتے ہیں وہ چلے. وہ جان کے آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ جی عمران خان کی بس خوشخبری آنے والی ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ شیطانی کر رہے ہیں. عمران خان کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کیس سننے کا, اور نہ ان کا ارادہ عمران خان کو رہا کرنے کا. آج آپ کے سامنے سارے ایم این ایز آئے ہیں, سارے ایم پی ایز آئے ہیں, علی امین گنڈا پور پشاور سے آئے ہیں, سارے یہاں موجود ہیں. آپ پیچھے دیکھ لیں, بھچر صاحب آئے ہیں, وہ پنجاب اسمبلی کے ممبرز آئے ہوئے ہیں, سارے قانون ساز لوگ باہر کھڑے ہیں. اور چیف جسٹس تاریخ سے مکر کے ہر دفعہ ڈیٹ دینے کو, تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی رہائی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. عمران خان کی رہائی ہم پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا یہی اسی طرح ہی تاریخیں بھگتتے رہیں گے اور یہ اپنے ساتھ مذاق اور عمران خان کے ساتھ مذاق ہوتا دیکھتے رہیں گے. 26ویں ترمیم کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں کہ ججز کا بالکل اس وقت ان کا جو رول آف لا جو کہتے ہیں نا عمران خان ختم ہو چکا ہے, وہ آج آپ کے سامنے ہے. اب آئندہ کے لیے عمران خان نے, میں پھر سے بتاتی ہوں کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں تحریک شروع کر رہا ہوں, اور عمران خان اس کا لائے عمل دیں گے. کل سے ہم نے جب یہ بات آپ تک پہنچائی ہے, اس کے بعد اس کا نتائج بتا دیتی ہوں کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا آج توشہ خانہ کا کیس اڈیالہ میں تھا, وہ کینسل ہو گیا, اور آج اس کی تاریخ پڑ گئی ہے 1 جولائی کی. وہ ٹرائل آگے چلا گیا ہے. جو 9 مئی کا کیس ہوتے ہیں عمران خان کے جیل کے اندر, وہ 21 تاریخ کو چلے گئے, اور وہ بھی شاید آگے چلے جائیں. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اسی ڈر میں کہ ان کی تحریک کہیں پیچھے سے شروع نہ ہو جائے, عمران خان اس کی کال نہ دے دیں. عمران خان بڑے مطمئن ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے اپنی تیاریاں سب کو کہہ دیا کہ مکمل کریں, اور عمران خان اس کی جو ہے اس کی بات جلد آپ تک پہنچا دیں گے. میرے خیال میں جب انہوں نے جتنی بھی ملاقاتیں بند کر دیں, ہم خود ہی ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے, اور یہاں ان کے پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کیا کہا ہوا ہے, اور یہ تحریک اب روک نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہے, جج ڈیٹ دیتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرنے کو تیار نہیں ہے. جج ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہم ان کے ساتھ یکجہتی دکھا رہے ہیں. ان کو ہماری یکجہتی بھی میرے خیال میں کافی نہیں پڑ رہی ہے, ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان کئی مہینوں تک انہوں نے ناجائز قید میں ہی عمران خان کو رکھنا ہے, اور عمران خان کی رہائی ہمیں نہیں نظر آ رہی آگے. اب نہ ہمارے لائرز کو سمجھ آ رہی کہ کیا کریں, اور اب ہم صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہی دیکھیں گے کہ وہ اب ہمیں بتائے کہ اب ہمارے بھائی کو کس طرح سے رہا کروایا جائے گا. اب میں علی امین گنڈا پور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے اس سے, اور یہ ایک ماشاء اللہ لگ گیا ہے عدلیہ کے اوپر. اس ملک میں تو ماشاء اللہ لگا ہی ہوا ہے, عدلیہ پر بھی ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے, اور جن لوگوں نے اس کو پاس کیا اور ووٹ دیا ہے تو پوری قوم جان لے کہ وہ اس قوم کی اور عدلیہ کی آزادی کے غدار ہیں سارے کے سارے جو بھی ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ شروع ہے یہاں پر کہ پہلے وہ وکیل صاحب آئے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی لگی ہوئی ہے. وکیل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، پروسیکیوشن والا کہہ رہا ہے وکیل ان کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ وکیل صاحب کو اب اس کا کیا جواب میں دوں؟ میرے خیال میں وکیل صاحب کوئی ستو تو میرے خیال میں پی کے تھوڑی سی نیند آتی ہے، کوئی اور ستو پہ پیا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، پتہ بھی صبح چلا. تو یہ بھی پھر پیشی دی ہے انہوں نے 26 تاریخ کو. تو میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اب اس کے اوپر پھر کوئی چھٹی پہ ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی شاید یہ والا وکیل جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے وہ کوئی AG لگ جائے جس طرح پہلے والے کو لگا دیا، کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اس کیس کی جب ہیئرنگ ہونی ہے تو ہماری لیگل ٹیم کے مطابق یہ 3 منٹ بھی یہ کیس سسٹین نہیں کر سکتا، کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں، جھوٹا کیس ہے. اور آج تک کیس عمران خان صاحب کے لگے ہیں جس میں بھی یہ ڈیلے کر کے انہوں نے ٹرائل ہوا ہے، سب میں ضمانت ہوئی ہے، تھا ہی کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سمجھ آ گئی ہے، اور امید جو تھی ایک عدلیہ سے جنہوں نے ہمیں انصاف دینا تھا، تو ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ تو ان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے. ان کے بس میں جب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن وہی ہے اپنا آئینی حق کہ ہم سڑکوں کے اوپر اپنا انصاف لیں، سڑکوں کے اوپر ہم آ کر اپنی تحریک چلائیں. اور تحریک میں لاسٹ میں انہوں نے گولیاں چلائیں. میں بار بار کہتا ہوں پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو آپ لوگ، کوئی چلا دیا کرو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بول رہا ہوں نا، کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ اب اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں، ہم نے اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے پھر. ٹھیک ہے، یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے باوجدار نے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی سی حوالے ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جو کرے اس ملک میں کرتا پھرے اور ہمیں مارتا پھرے اور ہم گولیاں کھاتے رہیں اور سیدھے پیش کرتے رہیں. دوسری ایک 2 کوشچن آپ کے ہیں، میں پہلے سے ہی آنسر کر دیتا ہوں. ایک تو اپنی تحریک ہم شروع کر کے دوبارہ سڑکوں پہ آ کر آئینی طور پہ اپنا حق لیں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، کوئی سوالوں کا جواب کریں گے. اوورسیز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان کی عزت کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو جھنڈا ہے اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ان کی وہاں پہ ویلیو نظر آتی ہے کہ وہ کس ملک سے ہیں. ہر ملک کا ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ملک کا کوئی بندہ بھی کسی اور ملک پہ جب ہوتا ہے تو اس ملک کا جو ایک عزت ہے، وقار ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کتنی عزت دی جاتی ہے اس کو وہاں پر. عمران خان نے چونکہ پاکستان کی خودداری کی، خود مختاری کی اور پاکستان کے وقار کی بات کی ہمیشہ، اس لیے اوورسیز فالو کرتے ہیں عمران خان کو. اب یہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے ان کو اور تکلیف پہنچے. ہم پہنچانا چاہتے ہیں تکلیف، ان کو پہنچنی چاہیے تکلیف ان کو. میں سب کو پیغام دے رہا ہوں یہاں سے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کو تو ایک گولیاں بھی نہیں مار سکتے کیونکہ یہ غلام ہیں ان ملکوں کے، وہاں سے پاؤں پکڑتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں. تو آپ کو تو لیوریج ہے اس چیز سے، گولیاں بھی آپ کو نہیں مار سکتے. تو آپ کھل کے احتجاج کریں، آپ کھل کے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا اپنی اس نسل کے لیے، جنریشنز کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانا ہے. وہ جو قربانی دے رہا ہے اپنے لیے نہیں دے رہا، وہ ہماری نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو یہ کلیئرٹی ہو جائے سب کو کہ تیاری کرو. انشاءاللہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں، عمران خان نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، نہ کوئی ڈیل کرنے والا ہے. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے. ان کے بیان سنے ہوں گے آپ نے کہ جی ہفتہ نہیں ٹکے گا. وہ شکر ہے جو لوگ اس کو ملتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو ملتا ہوں، اگر مجھے یہ سوچ میں نکال دوں اپنے ذہن سے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی باڈی لینگویج، اس کی باتیں اور اس کا جذبہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پنگالا میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے. وہ ڈٹا ہوا ہے کیونکہ اس کا ذاتی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں. تو وہ ڈٹا ہوا ہے. ہم تو باہر گھوم رہے ہیں، ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ تحریک جو دوبارہ اب شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا. آر یا پار اس لیے ہوگا کیونکہ ایک عدلیہ رہ گئی تھی کہ ہم انصاف مانگ لیں اس سے اپنے آئین کے مطابق. ان کا حال بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. باقی تو سب تمام ادارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تمام ادارے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں، کس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان کو ختم کرو، تحریک انصاف کو ختم کرو. نہ اس کو ختم کر سکے انشاءاللہ، نہ تحریک انصاف ختم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی یہ فرونیت ختم ہوگی. ان کے جو مافیا بنا ہوا ہے پاکستان پہ قابض ہے پچھلے 77 ایئر سے، یہ مافیا ختم ہوگا. پاکستان میں حقیقی آزادی ہوگی، پاکستان میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی، پاکستان کی جمہوریت بھی آزاد ہوگی، پاکستان کی پارلیمان بھی آزاد ہوگی اور پاکستان کی عوام کی آواز بھی آزاد ہوگی انشاءاللہ. اور کوئی بند ہوگا
सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह। صاحب جو تحریک کی بات کریں شرم کب کرو، سے آغاز حیا ہوگا کرو۔ کیا خیبر پختونخوا کے شرم کرو، حیا کرو، इस तहरीक के बारे में شرم کرو، حیا کرو۔ तहरीक के बारे में मैं यही कहूँगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा, उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज़ आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है और इस प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूँ, मैं कोई सुरंग खोदूँ, ये मैं बताऊँगा नहीं ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे और फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना। इस दफ़ा हम हथियार लेके आएंगे, मेरे मज़हब ने मुझे कहा है, मेरे मज़हब ने इजाज़त दी है कि मैं अपना डिफेंस करूँगा, मेरे आइन ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपना डिफेंस करूँगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। سر कमर फेरनी है, कमरों में रखनी है। خان صاحب نے کہا اسلام آباد نہیں آنا، عمران خان نے کہا اسلام آباد میں نہیں آنا، یہ ان کا جو پلان ہے اس میں اسلام